السلام علیکم. کنٹروورسی کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات کریں گے آج لداخ کے ایشو کے اوپر. لداخ میں جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی چائنا اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی ٹینشن ہے تو ہم میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ وہی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہوئی تھی تو دیا تھا. تو جو سٹیٹمنٹ اس وقت انڈیا نے دی تھی وہ اب چائنا نے دے دی اور چائنا نے ایگزیکٹلی ڈٹو ورڈ ٹو ورڈ وہی سٹیٹمنٹ دی ہے. اور چائنا نے جو انڈیا نے دی تھی, چائنا نے کہا کہ جناب ہمارے دونوں کے درمیان جو ہے وہ علاقائی مسائل کو حل کرنے کا ایک میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے اور کسی تیسرے فریق کو اس کے اندر مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے نا یہ دو طرفہ معاملہ ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ چائنا نے دی تھی, انڈیا نے دی تھی پاکستان کے ساتھ جب کشمیر کا معاملہ ہوا تھا. اس وقت جو سب سے انٹرسٹنگ صورتحال ہے, جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, کل بھی ہمارے پروگرام میں برگیڈیئر صاحب نے عرض کیا تھا, وہ یہ تھا کہ وہ جو 370 والا جو سٹیٹس تھا وہ ختم کرنے کے نتیجے کے اندر جو ہے اب چونکہ وہ سٹیٹس کا سگنیٹری تھا چائنا اور انڈیا نے وہ یونیلیٹرلی وہ سٹیٹس یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا ہے, تو اب چائنا کا کلیم اسٹیبلش ہو گیا اس جگہ کے اوپر جو کہ بظاہر اس نے ابینڈن کی ہوئی تھی اور وہ چھوڑ کے پیچھے گیا ہوا تھا, اور اس نے اس جگہ کے اوپر آ کے تو اپنا جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا. اب انڈیا کے اندر بظاہر شاید وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے, لیکن کہ وہ ایک سپر پاور کے ساتھ ٹینشن مول لے لیں اور جس کے ساتھ اس کے 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا ٹریڈ والیوم بھی ہے باہمی طور پہ. لیکن اس میں دو بڑی باتیں آئی ہیں. پریزیڈنٹ جی کی طرف سے بڑا سخت ریئیکشن آیا, ایسا ریئیکشن کبھی دیکھا نہیں جی میں نے جب سے میں پریزیڈنٹ جی کو واچ کر رہا ہوں. ایک تو انہوں نے چائنیز فوجوں کو کہا کہ وہ حملے کے لیے تیار ہو جائیں, اور دوسرا ایسے تمام چائنیز جو انڈیا کے اندر مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے تھے, اسٹوڈنٹس تھے, اکیڈیمیا میں تھے یا وہاں پہ چائنیز سٹیز کے اندر مقیم تھے, ان کو حکم دیا کہ وہ انڈیا چھوڑ دیں. اب یہ دو بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ, اور اس کے اوپر ہم نے کہا کہ کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں. ممتاز آج ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور ان کے ساتھ ارسلان بھٹی صاحب. ارسلان بھٹی صاحب, کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ سارا؟ بھائی صاحب دیکھیں, انڈیا کو کوشش یہی تھی کہ جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور بہت زیادہ کچھ اس کو مسئلہ نہیں آتا, اسی طرح چائنا کے ساتھ وہ کرے گا اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن چائنا بہرحال سپر پاور ہے اور اس کو اس علاقے کا پتہ ہے, اور مسئلہ بیسیکلی انڈیا نے ٹوٹل مس کیلکولیشن کی ہے اور مس ایڈونچر کیا. ایک مسئلہ ہے نیپال کا چائنا کے ساتھ, ڈائریکٹ ایگریمنٹ ہے, وہ سڑک ایک بنا رہے ہیں. جب آپ نے ایگریمنٹ ایک ختم کر دیا, 370 اسپیشل سٹیٹس تھا, آپ کو یہ ختم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, ان کے مشیران کا کام ہوتا ہے کہ وہ سوچیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے آفٹر شاکس کیا ہیں یا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے. جب آپ نے 370 کا سٹیٹس ختم کیا اسپیشل کشمیر کا, تو لداخ کا سٹیٹس بھی ساتھ ختم ہو گیا. تو چائنا تو پہلے دعوے دار ہے اس سارے خطے کا کہ جی وہ تو ہمارا ایریا ہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جس طرح کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے. اسی لیے انہوں نے کوشش یہ کی چائنا نے کہ اپنی جو فوجیں ہیں انہوں نے بہت ریسٹرین کیا ماضی میں کہ وہ نہیں کرتے رہے یہ کام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جانب ان آرمڈ ہوتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں آپ استعمال کر سکتے, اتنا بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے باوجود انڈیا نے وہاں پہ ایڈوانسمنٹ شروع کی. انہوں نے وہاں پہ اپنی کمرشل اور کنسٹرکشن سائٹس جو ہیں باقاعدہ وہ سطح زمین کے اوپر جب لے کے آئے ہیں تو چائنا نے ان کو تنبیہ کی, لیکن وہ نہیں مانے. اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے. اور جو ون بیلٹ ون روڈ والا چکر ہے, جو نیپال سے ڈائریکٹ چائنا ایک سڑک بن رہی ہے, اس کے جو بینیفیشری ہیں ظاہر ہے اس میں پاکستان بھی تھوڑا سا بینیفیشری ضرور ہے, ہمیں بھی مسئلہ آئے گا, لیکن ہم نے اس پہ کوئی ایسا ریئیکشن شو نہیں کیا. لیکن ہم نے یہ کم از کم دو ملکوں کے درمیان اگر معاملہ ہے تو چائنا کے جو پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے بہت اچھا سٹیٹمنٹ آج دیا ہے کہ جی ہمارا یہ آپس کا معاملہ ہے, اس سے باقی لوگ دور رہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن انڈیا کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں وہاں پہ. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی بالکل ایسے ہی کام ہے, حلوہ ہے, وہ کھائے گا نکل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن انڈیا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ لداخ اور مقبوضہ کشمیر
کبھی بھی اس کے لیے آسان ہدف نہیں ہوں گے ہضم کرنے کے لیے. ادھر سے چائنا ان کو کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے گا. ادھر سے مجاہدین جو ہیں, جو حریت پسند لوگ ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کشمیر کا معاملہ, اور یہ بنے گا. اس کا یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے سکون سے رہے گا. انڈیا نے ایک بڑا پنگا لے لیا ہے. پاکستان تو چلیں ہم ان کو, وہ فائرنگ کرتے ہیں, ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں, کبھی ہم فائرنگ کرتے ہیں, ادھر سے جواب آ جاتا ہے, لیکن ہم ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے جو کمزوریاں ہیں یا ہماری جو تھوڑی بہت ہیں وہ چائنیز میں نہیں ہیں. چائنا پوری پاور کے ساتھ وہاں پہ ان کو دبائے گا. اور بھارت دیکھ لیں کہ فوری چوں چوں شروع ہو گئی, منتیں تلنے شروع ہو گئے, اور انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ پیچھے ایک دم کر لیں کہ جی نہیں, ہم نے تو یہ بات ایسے کی نہیں ہے, ہمیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہ دو طرفہ ہے معاملہ. لیکن ان ساروں کے باوجود انڈیا اس کے جو ڈیزائنز ہیں اس ایریے میں, بر صغیر کے اندر, اس کے جو سب کانٹیننٹ میں, اس کے جو ایک انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ جی اپنی ہیجمنی قائم کرے گا, وہ نہیں ہونے دے گا چائنا, کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. ایون پاکستان کے ساتھ بھی اگر برابری کی سطح پہ وہ بات جب بھی ہوتی ہے تو پاکستان کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے ہمارا, چونکہ ہم آرگیومنٹ سے بات کرتے ہیں. ہم چھوٹے ضرور ہیں, اس سے 26-27 گنا چھوٹا ملک ہے ہمارا. ہماری اس کے ساتھ افواج پاکستان جو ہیں ان میں ہمارا جو ہے ان سے بہت کم ہے, لیکن ہماری تعداد بہت کم ہوگی, لیکن ہمارا جذبہ ان سے بہت زیادہ ہے. اور جو کچھ انڈیا اس ایریے میں کر رہا ہے, ایک طرف پاکستان کو انگیج کرتا ہے, کچھ اس کے بعد وہ بلوچستان سے جا کے پاکستان کو انگیج کرتا ہے, اس کے بعد افغانستان کے تھرو پاکستان کو انگیج کرتا ہے, پھر اس کے بعد انڈیا اب جا کے چائنا کی طرف سے انگیج کرنے کی کوشش اس نے کی, جو کہ اس کے سر پہ پڑ گئی. اور یہ مدعا جو ہے یہ ایسے نہیں جائے گا. چائنیز بہرحال جو ہیں وہ اپنی زمین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون سے وقت پہ کیا ایکشن کرنا ہے, تو وہ کریں گے. انہوں نے نہیں چھوڑنا یہ ان کو. بالکل ٹھیک ہے. برگیز صاحب اپنا پروفیسر صاحب, کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو ہے وہ انڈیا بڑے عرصے سے, کم از کم پچھلے 15-20 سال سے تو میں سن رہا ہوں, مشرف صاحب کے دور سے اس کے اوپر کر رہا تھا, اور اس میں ڈبل انگیجمنٹ, جی ہم نے بیک وقت چائنا اور انڈیا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے. مجھے تو اس میں لگ رہا ہے کہ وہ سارا کولڈ بھی, سٹارٹ بھی, تو ڈاکٹرین بھی, سب کچھ اٹھ گیا ہے. سر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا بہت بڑا ملک, انڈیا آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک, چائنا اکنامیکلی بہت ڈومیننس رکھنے والا, انڈیا اکنامکس میں بہت آگے نکلنے والا. رولا کیا ہے, لڑائی کیا ہے, سکون کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں چائنا کے مقابلے میں یہ خطہ امن سے, چائنا اور پاکستان, ایران اور انڈیا کیوں نہیں امریکہ کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت بنتا, کیوں نہیں یہ ایک نیا یورپ بنتا ترقیاتی لحاظ سے, کیوں نہیں یہ امن کے گہوارے بنتے. کیا مسئلہ ہے؟ زمینوں کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے. پھر دوسری بات کی سمجھ نہیں آتی, ٹرمپ کہتا ہے میں جناب جنوبی جو کوریا ہے, شمالی جو کوریا ہے, میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. پھر ٹرمپ کہتا ہے جی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان گفت و شنید کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے جی میں چائنا اور انڈیا کے درمیان گفت و شنید کرتا ہوں. بھائی دو باتیں ہیں, یا تو آگ بجھانی ہوتی ہے یا جلتی پہ تیل ڈالنا ہوتا ہے. ایک بات. ایک اور کوشچن میرا, یہ عالمی امن کے لیے جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ کہا یہ جاتا ہے رضی کہ 1999 کے بعد جو پاکستان اور کارگل کا ایک وہاں پہ مدبیر ہوئی تھی, اس کے بعد یہ بڑا وہاں بڑی موومنٹ ہے جی. یعنی لداخ پہ کارگل کے بعد یہ بڑی موومنٹ ہے. اچھا اگر یہی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا تو جو مودی اور اس کے وزیر دفاع اور دیگر لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں نا, تو وہ بڑھ کے مارتے ہیں, ریسلر کی طرح باتیں کرتے ہیں. اب وہ کانفرنس کرتے ہیں, مودی کرتا ہے, وزیر دفاع کو بلاتا ہے, آرمی چیف کو بلاتا ہے, اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے, اور اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے, چیزوں کو یوں چھپا لیتے ہیں کیونکہ سامنے چائنا. بھائی جب سامنے چائنا ہے تو پھر پنگا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو مرضی مودی کہتا رہے. ایک بات قابل غور ہے بھٹی صاحب اور رضوان رضی صاحب کہ دونوں طرف جھیلوں میں کشتیوں پہ جو گشت ہے وہ پورے شباب پہ ہے, جاری ہے, کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہاں کچھ اگر نہیں ہوگا تو وہ کسی ٹرمپ کی وجہ سے نہیں ہوگا, کسی رشیا کی وجہ سے, کسی اقوام متحدہ کی وجہ سے امن نہیں ہوگا. امن یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے عالمی برادری کا اور ایک گاؤں کا معاملہ ایک ہی ہوتا ہے, گلوبل ولیج ہو یا چھوٹا ولیج ہو, جو ڈاڈا ہو نا اس سے پھر دنیا ڈرتی ہے. تو اس نے کل جو ڈرنا ہے انڈیا نے چائنا سے, تو آج ہی آرام سے بیٹھے, یار دیکھو دنیا کرونا میں
غرق ہو رہی ہے، اور آپ کس باتوں کی طرف جا رہے ہو؟ ایک آخری بات جو میں اس ضمن میں کہوں گا رضی، وہ یہ ہے کہ کشمیر والا معاملہ جو ہے، یہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایسی ہی غلطی کو انڈیا، دیکھیں بڑے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، بڑے ملک بڑی غلطی کرتے ہیں، بڑا لیڈر بڑی غلطی کرتا ہے، یہ کوئی فنڈ کھائے گا چائنا سے، یہ کوئی کچھ نہ کچھ نیست و نبود ہوگا اس کا، اور ہمارے کشمیر کو بھی دریچہ ملے گا ہمارے ساتھ ملنے کا یا آزادی کا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، میری اس بات پہ آج ترجمہ نہ کیا جائے وقت تھوڑے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، کشمیر والا جو معاملہ ہے یہ بھی عالمی جو ہمارے ادارے ہیں یا اقوام متحدہ ہے یا سو کالڈ امن پسند ہے، ان کو بھی نہیں نظر آتا۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ دونوں بڑے ملک ہیں، ہم بھی بڑا ملک ہیں، اور ہم دیکھیں کبھی آپ نے رضی غور کیا ہے، ہم بھی جوہری توانائی، انڈیا بھی جوہری توانائی، چائنا بھی جوہری توانائی، میں تو تھوڑا تھوڑا چائنا کے علاوہ ایران کو بھی سمجھتا ہوں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان علاقوں کو یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیں یار، اکنامکس میں آگے بڑھیں۔ انڈیا کو نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس کے بھوکے مرتے ہیں، باہر سوتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں، وہ کیا چاہو ہے، اسے کیا شوق ہے؟ محض اپنی لیڈری چمکانے کے لیے یا خبروں میں رہنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنے بڑے ملک کا جو لیڈر ہے وہ خود اتنا بڑا برین نہیں رکھتا، مودی بڑا بونا والا معاملہ ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کرے غلطی، سر اس کا جو جب وہ اس سے پٹے گا وہ چائنا سے، تو پھر شاید ہم بھی چین لینے میں ہم بھی شاید کشمیر لینے میں کامیاب ہو جائیں، یا چین لینے میں کامیاب ہو جائے۔ چین تو کشمیر لینے کے بعد ہی ہوگا، چین ہمیں چین دے گا، کشمیر لینے میں مدد بھی ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، ہاں بہت دیکھنے شکریہ۔ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ریالٹیز بھی بن جایا کرتے ہیں۔ جی بالکل، خواب ہی جو ہیں وہ حقیقتوں کا روپ دھارا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب اور ارسلان بھٹی صاحب، آج کے اسپیشل ایپیسوڈ سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔